ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر احباب، مسلمانوں نے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا، اپنی توفیق کے مطابق اعمال بجا لائے۔ اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عید کا دن خوشی کا دن رکھا گیا مسلمانوں کے لیے، اور عید کے دن کا سب سے اونچا عمل وہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا بیان ہے۔ فرمایا جب تم رمضان کی گنتی پوری کر لو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور تکبیرات کہنی ہیں اور اللہ اکبر کے ترانے پڑھنے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے اجتماع کے لیے جب گھر سے تشریف لے جاتے تو راستہ بھر یہی تکبیر پڑھتے جاتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید سے واپسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھی بدل دیتے اور پھر یہی تکبیرات کا ورد ہوتا۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی یہ زمین کے وہ خطے بھی اور وہ راستے بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم نے ان راستوں پر بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا۔ عید کا دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن رکھا گیا۔ جس وقت بندہ مومن کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا مفہوم ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ میں نے بہت دیکھے اونچی عظمتوں والے، شان والے، مقام والے، مگر جس کو بھی ملا ہے آپ نے ہی عطا کیا ہے میرے اللہ۔ جیسے آپ ہیں آپ جیسا کوئی نہیں، سارے کمزور ہیں، آپ اکیلے شہزور ہیں، سارے زیر دست ہیں، آپ اکیلے زبردست ہیں، سارے جھولیاں پھیلا کر مانگنے والے ہیں، آپ اکیلے غنی اور بے پرواہ اور جھولیاں بھرنے والے ہیں، سارے آپ کے در کے فقیر ہیں، اللہ اکیلا تو ہی داتا ہے۔ یہ ہے معنی اللہ اکبر، اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد جس وقت بندہ یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں؟ دیکھی ہوئی چیز کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس جیسی نہیں۔ بن دیکھے اعمال کرتا رہا، مشقتیں برداشت کرتا رہا، دکھ سہتا رہا، لیکن چھوڑا نہیں، صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، گرمی برداشت کی۔ کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی دکھ کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی رضا کے لیے مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آج پھر تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، حالانکہ تو نے مجھے دیکھا نہیں، پھر بھی بن دیکھے میری رحمت پر امید کر کے تو نے یہ ساری مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ایک دن آئے گا میں پھر تجھے اپنا دیدار بھی کرا دوں گا، پھر تو مجھے دیکھے گا۔ بن دیکھے اعمال کرتا رہا، بغیر دیکھے اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں اعمال کرتا رہا میرا بندہ، اور پھر صدا لگا کر عید کے دن بار بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کے دربار میں آئے گا بندہ، اللہ فرمائیں گے تجھے وہ اعمال یاد ہیں کبھی جو تیرے زبان پر بھی نہیں آئے جملے، کبھی کسی کے سامنے تو نے تذکرہ نہیں کیا، تو راستے میں جا رہا تھا، کانٹے دار جھاڑی کوئی ٹہنی راستے میں پڑی تو نے دیکھی، دل میں تو نے تصور کیا اگر کوئی نابینا یہاں سے گزرے یا کوئی معذور یہاں سے گزرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ کانٹے چبھیں اور تکلیف دہ چیز اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے، تو نے ہاتھ سے یا پاؤں سے ہی اس کو ہٹا دیا،
تیرا یہ یقین تھا کہ میرے اس عمل کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں اللہ دیکھ رہا تھا تیرے اس عمل کو، اور میرے پاس تیرا وہ عمل محفوظ ہے، اور وہ تیرا نظریہ بھی محفوظ ہے کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں میرا رب دیکھتا ہے۔ کسی اور کی رضا مطلوب نہیں تھی، تو میری رضا میں اعمال کرتا رہا۔ ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ فرمایا کہ کسی کا تجھ پر احسان نہیں تھا کہ اسی کے احسان کے بدلے میں تو نے ایسا کیا ہو، تو نے اللہ کی رحمت کی امید میں چونکہ یہ کیا تھا کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ چہرہ مجھ سے خوش ہو جائے، جس چہرے کی خوشنودی کے لیے تو نے یہ کیا تھا اس نے تیرا یہ عمل اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ بن دیکھے ایمان لایا، بن دیکھے اللہ کی عظمتوں پر یقین کیا، بن دیکھے مشقتیں برداشت کی اور نیک اعمال کیے۔ راستے میں جاتے ہوئے کسی کی بہن بیٹی نظر آئی، نفس نے کہا کہ اس کو دیکھ، اور پھر تو نے نظریں جھکا لی تھیں اس نظریے کے تحت میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو تیرا تصور اور استحضار تھا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جس کی وہ بہن بیٹی تھی اس پر تو نے کوئی احسان نہیں کیا، رب کی رضا کے لیے اپنی نظریں جھکا لی تھیں، اس کا صلہ میں نے تجھے آج کے دن دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بلندی کے اس مقام تک پہنچے جہاں کسی کا تصور اور خیال بھی نہیں جا سکتا، اس بلندی کے مقام تک پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، اللہ کی ان نعمتوں کا دیدار بھی فرمایا جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت کی صورت میں تیار کی ہیں، جو رب کی رضا کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، مصائب برداشت کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، اللہ ان کو ان اعمال کا صلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ اگر نہیں آتا یقین تو آپ دیکھتے نہیں ہیں، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اللہ نے لا الہ الا اللہ والی نعمت سے نواز دیا، ہدایت دے دی، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگی۔ فرعون نے کہا رب تو میں ہوں، یہ کس رب کا نام لیتی ہے تو؟ اس نے کہا میرا رب تو نہیں، ساری کائنات کا رب وہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، تو ایک ذرہ تو کوئی کائنات کا دکھا دے جو تو نے بنایا ہو، تب میں تجھے رب مانوں، اور مانوں گی پھر اسی طرح جتنی چیز تو نے بنائی ہوگی اسی کا خالق کہلا سکتا ہے، ساری کائنات کا خالق تو پھر بھی نہیں کہلا سکتا۔ اب وہ کائنات کی کوئی چیز کیا دکھا سکتا کہ یہ میری بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جو ذرے ذرے کا خالق اور مالک۔ حضرت آسیہ کو اس نے ستانا شروع کیا، مجھے رب نہیں مانتی، پہلے باتوں باتوں میں، اور پھر اس نے شاہی محل سے بھی نکلوا دیا، شاہی لباس اتار دو اس کا، اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑاؤ اور یہ شہر کی گلیوں میں بازاروں میں جا کر جھاڑو لگائیں۔ آپ ذرا تصور کریں، شاہی گھرانے کی خاتون ہے، اس نے تو کبھی گھڑے سے مٹکے سے پانی بھی بھر کے اپنے ہاتھوں سے کبھی نہیں پیا، وہ کیا جانے کہ جھاڑو کیا ہوتے ہیں اور صفائیاں کیا ہوتی ہیں۔ جہاں نوکرانیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، آج اس کو صرف اللہ کے مان لینے کی وجہ سے یہ ستم ان کے اوپر ڈھایا گیا، مگر حضرت آسیہ مسکرا کر پائنچے چڑھا کر ہاتھ میں جھاڑو لے کر
بازاروں گلیوں میں جھاڑو لگاتے ہوئے بھی صدا لگاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وللہ الحمد پہ بندہ جہاں بات اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، جب تک تو نے چاہا مجھے بادشاہ کے محل میں رکھا، نوکر چاکر میرے تابع تھے۔ اللہ آج تیرا نام لینے کی وجہ سے اگر مجھ پر مشکل آ گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ بس یہ تصور جب سے میرے دل میں آیا ہے، کائنات کا ہر نام اور ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی آسائش اور سہولت کو ٹھکرا سکتی ہوں مگر تیرا نام نہیں چھوڑ سکتی۔ جھاڑو ہاتھ میں لے کر بازاروں میں جھاڑو بھی لگا رہی ہے، فرعون کے فوجی ڈنڈے اٹھا کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ کہیں پر بھی اس کو رکنے نہیں دینا ہے۔ سوچ ان کی یہ تھی اللہ کا نام لینا چھوڑ دے گی جب تھک جائے گی، جب پریشان ہوگی، منتیں کرے گی، کہے گی اب مجھے معاف کر دو، بس ہو گئی، پھر سے فرعون کو رب کہنا شروع کر دے گی۔ مگر حضرت آسیہ اللہ کا نام اور زیادہ محبت سے لے لے کر گلیوں میں جھاڑو لگاتی ہے، پیشانی سے پسینہ پوچھتی ہے، آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہے۔ دنیا ہے تماشے دیکھنے والی، کل کو بادشاہ کے محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والی نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا ہے۔ ایک بات مان لیتی، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیتی، ساری نعمتیں اس کو مل رہی تھیں، اس کو کیا ہوا؟ سب کچھ چھوڑ کر ایسی ذات کا نام لیتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ کا نام لینے والی، وہ اللہ جو نظر نہیں آتا ہے، اس اللہ کا نام لیتی ہے۔ جب ظالموں نے دیکھا آسیہ اتنا اپنے ایمان میں پکی ہے، جس طرح ایک مومن بندہ رمضان کا مہینہ اللہ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، طرح طرح کی بیماریوں سے ستایا ہوا ہے، یہ مشکلات بھی ہیں اس کے لیے، مگر روزہ نہیں چھوڑتا، تراویح نہیں چھوڑتا۔ رات میں جب تراویح میں قیام کرتا ہے، دن بھر کا تھکا ہارا آیا ہے، مشقت ہے اس کے لیے، پنڈلیاں درد کرنے لگتی ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ وفاداری کے ساتھ نبھاتا ہوا کوشش کرتا ہے مجھ سے تراویح بھی نہ چھوٹنے پڑے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، چاہتا یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بن دیکھے رب کی ذات پر مشقتیں برداشت کر کر کے نیک اعمال کرنے والا اسی طرح جس طرح حضرت آسیہ مشقتیں برداشت کر رہی ہے مگر اللہ کو راضی کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ ساری کائنات چھوٹ جائے، ایک اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر ایک مجھ سے روٹھ جائے، اکیلا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب انہوں نے ظلم اور ستم کے حدیں پار کرنی چاہی، حضرت آسیہ کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ فوجیوں کو حکم دیتا ہے فرعون، اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر لوہے کی میخیں اور کیل ٹھونک دو، یہ ہل جل بھی نہ سکے، اور پھر اس سے پوچھو کہ اب بھی پڑھے گی لا الہ الا اللہ یا چھوڑ دے گی۔ حضرت آسیہ کو زمین پر لٹا کر ظالموں نے ظلم کی ابتدا کی ہے، ہاتھ کے اندر لوہے کا کیل اور میخ ٹھوکنے لگنے ہیں۔ حضرت آسیہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، میں نے تیرے مقابل فرعون کو رب نہیں مانا ہے، میں نے تیرے مقابل
فرعون کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا ہے، کیونکہ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر بادشاہت اے اللہ تیری ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت والے گھر کے لیے میں نے فرعون کا محل ٹھکرا دیا، تیری رضا کے لیے جنت کے لباس حاصل کرنے کے لیے میں نے شاہی لباس بھی اتار دیے، مگر تیرا نام لینا نہیں چھوڑا۔ میں نے یہ مشقتیں برداشت کی ہیں میرے اللہ، آج تک میں نے تجھے دیکھا نہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا، عندہ کا معنی ہوتا ہے اپنے پاس، اللہ اپنے پڑوس میں ایک گھر مجھے وہاں دے دے۔ دنیا میں تیری رضا کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا، بادشاہی گھر چھوڑا، میں نے نعمتوں کو ٹھکرا دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں ساری نعمتوں سے بڑی نعمت بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کا نام لینے والا بن جائے۔ ہر نعمت چھوڑی جا سکتی ہے، ایمان اور توحید والی نعمت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب حضرت آسیہ دعا کرنے لگی اللہ سے، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کر جنت میں حضرت آسیہ کو وہ محل بھی دکھا دیا۔ اگر دنیا میں میری رضا کے لیے تو نے مشقتیں برداشت کی، سب کچھ چھوڑا ہے، یہ دیکھ میں نے جنت میں تیرے لیے گھر بنا دیا ہے۔ حضرت آسیہ کی ساری توجہ جنت کے گھر کی جانب ہونے لگی۔ دنیا والے یہاں ظلم کرتے ہیں، میخیں ٹھوکتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، مگر آسیہ مسکرا رہی ہے، کیونکہ جو اللہ ان نعمتوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے پھر ہر مشکل بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض بھی خوشی سے روزے رکھنے لگتا ہے، شوگر کا مریض بھی خوشی سے روزے رکھنے لگتا ہے۔ عام دنوں میں ذرا سی بد پرہیزی کر کے اپنی جان پر بن آتی ہے، مگر رمضان کے مہینے میں اتنا مشکل اعمال کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ اس کو سہنے کی ہمت دے دیتے ہیں، ایک جذبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ کے لیے بھی دنیا کے سارے دکھ اللہ نے ختم کر دیے، ان کو آخرت میں جنت کے انعام کی طرف متوجہ کر دیا۔ بندہ مومن کو بھی اللہ یہی فرمائیں گے قیامت کے دن، میری رضا کے لیے نیک اعمال کرنے والے میرے بندے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کے دیدار کے لیے، اپنے رب کے چہرے کی خوشنودی کے لیے، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے تو نے انعام کیے، میں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا جنت میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں تشریف لے جاتے ہیں، ایک محل دیکھتے ہیں جنت کے اندر۔ اللہ یہ محل کس کا ہے؟ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی بہت سارے محلات ہیں جنت میں، اور محل کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا، صرف اسی ایک محل کے بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ باقی محلات میں اور اس محل کے اندر بہت فرق ہے۔ باقی جو بنگلے بنے ہیں ان کے اوپر اور گھر نظر آتے ہیں، ان کی چھتیں ہمیں کنکریٹ کی بنی ہوئی نظر آتی ہیں، یا ان میں شہتیر اور کڑیاں لگی ہیں، لوہے کے ٹیار اور گارڈر لگے ہیں، مگر یہ جو محل ہے سقفہ عرش الرحمن، اللہ اس محل کی چھت تیرا عرش ہے۔ یہ کوئی خاص محل تو ہے نا، یہ خاص محل ہے، اس وجہ سے میں نے اسی بنگلے کے بارے میں پوچھا ہے، یہ بنگلہ کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ھذا منزلوں کا، یہ آپ کا مقام ہے اور آپ کا گھر ہے۔
یا اللہ مجھے اندر جانے دے، میں اس محل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ، ابھی آپ کی دنیا والی زندگی اور عمر باقی ہے، جیسے ہی آپ دنیا والی زندگی سے چلیں گے سیدھے اسی محل کے اندر تشریف لائیں گے۔ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ صالحین کو، شہداء کو، صدیقین کو نبیوں کے درجوں سے نیچے مقام عطا فرمائیں گے۔ سب سے اونچا مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں، یعنی میرے نبی کے مقام سے نظر اوپر جائے تو اللہ کا عرش نظر آئے، اور اللہ کے عرش سے نظر نیچے آئے تو محمد الرسول اللہ کا مقام نظر آئے۔ فرمایا مومنوں کو ہم آپ کے محل سے نیچے درجہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں میری رضا کے لیے مشقتیں برداشت کرنے والوں کو اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے، اور ایسی جگہ پر ٹھکانہ دیں گے جہاں پر وہ محمد الرسول اللہ کا بھی دیدار کریں گے۔ صحابہ نے تو کیا ہے نا، یہ انہی کو ملے گا نا جنہوں نے دیدار نہیں کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اور وہ ہم ہی لوگ ہیں، نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا، اللہ کی ذات پر بھی بن دیکھے ایمان لے آئے، اللہ کی رحمت پر بھی بن دیکھے ایمان لانے کے بعد آرزو رکھتے ہیں اللہ ہمیں انعام عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے نماز پڑھنے والے کو یہ اجر و ثواب دے دو، صدقات و خیرات کرنے والے کو یہ ثواب دے دو، یتیموں مسکینوں کو کھلانے والوں کو یہ ثواب دے دو، باقی اعمال کرنے والوں کو یہ ثواب دے دو۔ جب باری آئے گی روزے دار کی، اللہ کہیں گے الصوم لی انا اجزا بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا، فرشتوں اب ایک طرف ہو جاؤ، روزے کا ثواب میں خود دوں گا۔ روزے دار کے لیے باقی ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی ہے، حج بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، صدقات و خیرات بھی اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، لیکن اللہ یوں کیوں کہتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والے کو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی نفس شرارت کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے اچھا بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، روزے دار جب تک اپنی اس عبادت کو کسی پر ظاہر نہ کرے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں، یہ ہے معنی الصوم لی، ایسی خفیہ عبادت، چھپی ہوئی عبادت، نہ بتائے تو کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا روزہ ہے، یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، مشکل میں ہے یا آسانی میں ہے، تکلیف میں ہے یا راحت میں ہے، جب تک ظاہر نہ کرے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ جس بات کا کسی کو علم نہ ہو اللہ تو اس کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ قیامت کے دن روزے دار کو خود ہی اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا روزے دار کے لیے اور رمضان میں وفاداری کے ساتھ اللہ کے ساتھ جس نے گزارا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ جنت کی ساری نعمتیں اس کو دیں گے، لیکن پھر اللہ پوچھیں گے اور کسی چیز کی ضرورت، کیونکہ اللہ میزبان ہے، نزلا من غفور الرحیم، جنتیوں کو اس دن اللہ غفور الرحیم کی مہمانی ملے گی، اور وہ مہمانی یوں نہیں ہوگی کہ جس طرح میرے پاس کوئی مہمان آئے، مہمان بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد میری مہمانی ختم، میزبان کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ چلا جائے گا۔ وہاں تو مہمانی ایسی ملے گی کہ کہہ دیا جائے گا خالدین فیہا،
3 دن بعد، 10 دن بعد، 40 دن بعد تجھے نہیں کہا جائے گا اب تو جائیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی راحتیں تجھے ملیں گی۔ تو فرمایا اللہ پوچھیں گے پھر جنت والوں سے میزبان کی طرح، اور کسی چیز کی ضرورت؟ رمضان وفاداری کے ساتھ گزارنے والے اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہر نعمت مل گئی، مگر جس نعمت کی رضا اور حصول کے لیے ہم نے بن دیکھے وہ سارے اعمال کیے، ابھی تک وہ ذات ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا دیدار ابھی تک نہیں ملا جس کے وعدے ہم سے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 70,000 نور کے فرشتوں میں پردوں میں ہیں۔ معراج کی رات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا، جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا حل رأیت ربک، آپ جو عرش پہ گئے تھے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا ارا، وہ تو ہے ہی میرا نور، نور کو بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جنت میں اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ ان کی نظروں کو ایسی طاقت عطا فرمائیں گے، پھر یہ رب کا دیدار کر سکیں گے۔ اور جنتیوں کے پاس ہر نعمت کے ہوتے ہوئے ایک چیز کی خواہش رہ جائے گی کہ اللہ کو دیکھیں تو صحیح۔ ساری زندگی بن دیکھے جو گزار دی ہم نے، اور اسی ذات کے لیے تو ساری مشقتیں برداشت کی تھیں، اسی ذات کے لیے ہی تو نیک اعمال کیے تھے۔ جہاں ہمارا نظریہ ہوتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ضمیروں کی بات جاننے والا رب اس عمل کو بھی محفوظ کر کے رکھتا ہے کہ تو نے یہ جو کام کیا تھا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو نے اسی لیے کیا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں میرا رب دیکھتا ہے۔ اللہ اس دن جنتی اللہ سے پھر یہی درخواست کریں گے کہ یا اللہ اپنی ذات کا دیدار کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سارے پردے ہٹائیں گے، سارے حجابات ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تب ہوگی نعمتوں کی تکمیل، وہ نہریں جنت کی کہ دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراباً طہورا کی نہریں، اور کلو ثمرات، ہر قسم کے پھل فروٹ، باغات، ساری نعمتیں بھول جائیں گی جنتیوں کو۔ جب رب کا دیدار کریں گے کہیں گے اب جا کے ہمیں وہ لذت نصیب ہوئی ہے جس لذت کے لیے دنیا میں مشقتوں والے اعمال کرتے رہے۔ رمضان کا مہینہ کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ نہیں آتا یقین تو ان سے پوچھو جن کے لیے روزہ رکھنا موت کے مترادف ہوتا ہے، پہلے سے ڈاکٹروں سے لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو ایسا ایسا مریض ہوں، مجھے لکھ کے دے دیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ڈاکٹر کے لکھ دینے سے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ جانتے ہیں میرے بندے میں کتنی استطاعت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی اس کی حیثیت ہے، اور وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا، ہم نے کسی نفس پر اس کی وسعت سے زائد بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ پھر بندہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جو بنانے والا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق استطاعت سے بڑھ کر مکلف بنایا ہی نہیں ہے کہ جو کام اس سے نہ ہو سکے اور ہم اسے کرانے لگے۔ جب یہ جنتی رب کا دیدار کر کے واپس لوٹیں گے اور اللہ نے جو ان کو حور و غلمان عطا فرما رکھے ہوں گے، وہ نوجوان سے لڑکے جو ان کی خدمت گزاری میں ہوں گے غلمان، اور وہ حوریں جو اللہ ان ایمان والوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے، ان کا دیدار جب یہ رب کا دیدار کر کے واپس آئیں گے تو یہ حوریں ان سے کہیں گی آج تو آپ کے اندر وہ حسن ہے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ حوروں کو حیرت ہوگی، غلمان کو حیرت ہوگی، تو آگے سے صاحب ایمان بندے کہیں گے تمہیں معلوم نہیں ہے آج ہم اس ذات کو دیکھ کر آئے ہیں جنہیں دنیا میں موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوہ طور پر تورات لینے کے لیے، اللہ پردے کے پیچھے سے براہ راست ہم کلام ہوتے، اور یہ شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ دیگر انبیاء کے پاس تو رب کا قاصد آتا تھا نا پیغام لے کر، ادھر کی بات وہاں پہنچائی، وہاں کی یہاں پہنچائی جبریل امین کے ذریعے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست باتیں کرنے لگے تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ اپنا دیدار بھی کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے سورۃ الاعراف میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اس خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ کیوں میرے اللہ؟ دنیا کی نظروں میں ہم نے ایسی طاقت رکھی نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ پھر اصرار کریں، نہیں میرے اللہ، تو نے مجھے بڑی طاقتیں دی ہیں، با کمال بنایا، مجھے دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور بڑا تو نہیں ہے نا، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں وہاں اپنا حسن نہیں صرف ایک تجلی ڈالتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، اس میں حوصلہ رہا، میری تجلی کو اس نے برداشت کر لیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو بھی مجھے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ إِلَى الْجَبَلِ، جب اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ گر گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے فلما افاقا قال سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ قرآن میں 7ویں پارے کے آخری صفحے پر فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو تو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر ہر آنکھ کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جنت میں جانے والے مومنوں کو اللہ وہ قوت عطا فرمائیں گے کہ یہ رب کا دیدار کر سکیں گے۔ جنتی واپس لوٹیں گے، حوریں کہیں گی آج آپ کا حسن بڑھ گیا ہے، وہ جنتی کہیں گے آج ہم اس ذات کو دیکھ کر آئے ہیں جن کو موسیٰ دنیا میں نہیں دیکھ سکے تھے، وہ اتنی حسین ذات، ان کی پرچھائیاں جب ہمارے اوپر پڑی ہیں تو آج ہمارے حسن میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالی رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے والوں کو سب سے بڑا انعام جو جنت میں عطا فرمائیں گے، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں اپنا دیدار۔ یہ جتنے بھی اعمال بندہ کر رہا ہوتا ہے، چاہت میں، محبت میں، کبھی مشقت ہوتی ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی دل نہیں چاہتا، لیکن پھر کر رہا ہوتا ہے کس خواہش پر؟ کیا چاہیے اس کو؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس شخص نے بھی گنتی پوری کی ہے رمضان کی، فرمایا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اب اللہ کی بڑائیاں بیان کرنی ہیں، اور اللہ اکبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ دنیا میں بار بار یہی تکبیرات، ہر عید پہ یہ کہتا رہا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ساری تعریفیں تیری ہیں اللہ، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اس دن بھی دیکھ کر کہے گا کہ یا اللہ واقعی دنیا میں جیسے جیسے حسین دیکھے، نبیوں کو دیکھنے والے بھی تو ہوں گے نا، یا اللہ ہم نے نبی دیکھے، ولی دیکھے، بزرگ دیکھے، تیری مخلوق کا ہر وہ قیمتی اور خوبصورت بندہ دیکھا، مگر اللہ اکبر، اللہ تو کسے جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کو استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج صبح کے درس میں بھی اپنے بھائیوں کو اسی جانب متوجہ کیا، صاحب ایمان بندہ جو اعمال رمضان میں کر رہا ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے بعد اس کو چاہیے استقامت کے ساتھ ان اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اس کو جاری رکھے، اور اس کا طریقہ یہ ہے رمضان کی عید سے اگلے دن سے وہ تمام اعمال، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے،
تسبیحات پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے، یا فرض نمازوں سے پہلے آ جاتا تھا مسجد میں سنتیں ادا کر رہا ہے، مؤکدہ غیر مؤکدہ کچھ وقت اللہ کے گھر میں گزارتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ہر مومن بندہ جو اس سلسلے کو جاری رکھے، اسی کو کہتے ہیں استقامت، اور استقامت اختیار کرنے والا ولی کامل ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہر مومن ولی ہے، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا وہ ولی ہے، اور اس کی کرامت کا ظہور یہی ہے کہ جو نیک اعمال پر قائم رہے، استقامت اختیار کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ڈٹ گئے اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اور نیک اعمال کرتے ہوئے، جو اس بات پر پکے ہو گئے، استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ابھی جب وہ مرنے لگتے ہیں، جسم میں جان ہے، گھر والے رو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس فرشتے پہلے سے آ جاتے ہیں، کہ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، نئے جہان کی طرف جانے لگا ہے نا، تیرے دل میں خوف ہے، قبر میں کوئی نہیں ہوگا، حشر میں کوئی نہیں ہوگا، برزخ میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یہاں تو محبت کرنے والی بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، جان دینے کے لیے یہ تیار ہیں، وہاں میں اکیلا ہوں گا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، ارے خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے، لا تحزنوا، تو غم کر رہا ہے جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ میری بچیوں کا کیا بنے گا، ان کے سر پر ہاتھ کون پھیرے گا، ان کی رخصتی کون کرائے گا، ان کے رشتوں ناتوں کا کیا ہوگا، لا تحزنوا، ان کا غم بھی نہ کر، جہاں جا رہا ہے وہاں کا خوف نہ کر، جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا غم نہ کر، ابشروا بالجنہ، ہم تجھے جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی تو اکیلا تھوڑی تھا، تیرا رب تیرے ساتھ تھا۔ اللہ کہتا ہے جنت میں بھی، آخرت میں بھی، برزخ میں بھی میرے فرشتے بھی تیرے ساتھ ہوں گے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور جس جہان میں تو جا رہا ہے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو تیرا جی چاہے گا تجھے ملے گا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تو مانگے گا۔ دونوں باتیں آ گئیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو بندہ منہ سے مانگتا ہے ملتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے ابھی مانگی نہیں، دل میں ہی خواہش ہوتی ہے، اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ کیوں عطا فرمائیں گے؟ نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی، آئندہ بھی اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔